تو ممی آپ کے 5 بچے ہیں، لگتا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ کتنے بڑے ہیں؟ ماشاءاللہ سب سے بڑا بیٹا میرا 17 ایئرس. 17 کا؟ 17 سال کا بیٹا ہے ممی. جی ماشاءاللہ. کھاتی ہیں آپ؟ 40 سال کی ممی کتنی خوبصورت ہے، 25 کی لگ رہی ہیں. 17 سال کا ان کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے چھوٹا 2.5 سال کا ہے. اچھا. پہلا پروفٹ جو میرا تھا وہ 350 روپے تھا. اچھا. اور آج الحمدللہ اس سے آپ 100 گنا بڑھا لیں. لاکھوں میں الحمدللہ. 2000 سے زیادہ خواتین میری ٹیم میں ہیں اور 100 سے زیادہ خواتین ہیں جن کو میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر چکی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھے سینس میں خواتین کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے تو ہماری خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے. یہ ایوارڈ لے کے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میرے ساتھ ایک اور ادر خوبصورت ممی موجود ہیں اور ممی 5 بچوں کی امی ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ یہ 5 بچے بھی ہیں ان کے. ٹھیک ہے. ان کا نام ہے سلویٰ ظہیر. سب سے پہلے تو منو سلویٰ تو اوپر سے اترا تھا. آپ کا نام کا مطلب؟ منو سلویٰ سے ہی ہے کیونکہ میری پیدائش سعودی عرب کی ہے تو میرے فادر نے عربک نیم جو ہے میرا رکھا تھا منو سلویٰ اور ایک ڈاکٹر سے انسپائر ہو کے رکھا تھا. ایک ڈاکٹر کا نام تھا سلویٰ. اچھا. تو انہوں نے میرا نام سلویٰ رکھا. کہیں اس ڈاکٹر کے آپ کی بھائی پیدائش تو نہیں ہوئی تھی؟ یہ مجھے نہیں پتا، اتنی سٹوری نہیں پتا مجھے. سعودیہ میں آپ کی پیدائش ہوئی؟ جی. پھر پاکستان کیسے آئے؟ 1993 میں میرے فادر کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس وقت میں 8 سال کی تھی، باقی بہن بھائی بھی تھے تو ہم لوگ پھر پاکستان آ گئے تھے. اس کے بعد کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم لوگ 5 بہن بھائی. پھر امی نے سب کو سنبھالا؟ امی کیونکہ کم عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی، میٹرک ان کی تعلیم تھی تو نہ ان کو کام کا کوئی تجربہ تھا تو وہ ہاؤس وائف ہی تھی. تو یہ کہ کمپنی کی طرف سے ایک ہوتا ہے کہ فائنینشلی تو اتنے ایشوز نہیں تھے لیکن ظاہر ہے فادر نہیں تھے، بچے سارے ہی چھوٹے تھے تو وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا کہ جو آپ کے بچپن میں چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو فادر فگر نہیں ہے تو جو فیس کرنے کو ملتی ہیں چیزیں. پھر آپ کی مدر اگر اسٹرانگ نہیں ہے بہت زیادہ تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو وہ ایک مائنڈ میں تھا کہ ایک خاتون کو نا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے فائنینشلی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایموشنلی یا پھر اتنا اسٹرانگ ہونا کہ اپنے بچوں کے لیے اسٹینڈ لے سکے. تو بس اسی طرح اللہ کا شکر ہے اچھا بس بچپن گزرا. اچھا. اس کے بعد پھر شادی ہوئی؟ پھر شادی گریجویشن ہوا میرا. پھر اس کے بعد میری شادی ہوئی گریجویشن کے بعد ہی. وہ بھی میری سمجھے میرا پڑھائی میرا شوق تھا اور مجھے میڈیکل میں جانا تھا. پری میڈیکل میں نے انٹر کیا تھا لیکن میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی تھی کیونکہ سارے فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں تھے. میرے بھائی نے کہا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اپنی وہ فیلڈ اسکپ کی. پھر نارملی میں نے گریجویشن کیا تو وہ بھی ایک تھی چیز کہ ایجوکیشن کے لیے پیسہ کتنا ضروری ہے. اچھا. تو ایک مطلب ایسا جیسے جب میں فیلڈ میں آئی یا مجھے کام کرنے کا ایک ہوا تو مجھے یہ ذہن میں یہ تھا کہ میرے بچوں کو پیسے کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ پڑھائی چھوڑنا پڑے یا اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرنا پڑے. ٹھیک ہے. جو آپ کی پسندیدہ فیلڈ ہے جس میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں آپ آگے بڑھیں. تو ممی آپ کے 5 بچے ہیں، لگتا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ کتنے بڑے ہیں؟ ماشاءاللہ سب سے بڑا بیٹا میرا 17 ایئرس. 17 کا؟ 17 سال کا بیٹا ہے ممی. جی ماشاءاللہ. کیا کھاتی ہیں آپ؟ کھانا کھاتی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. ساتھ میں اپنا آپ کی خیال ایج کتنی ہے؟ میری اب میں 40 کی ہونے والی ہوں. اچھا 40 کی ہونے والی ہے. 40 سال کی ممی کتنی خوبصورت ہے، 25 کی لگ رہی ہیں. 17 سال کا ان کا بیٹا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے چھوٹا 2.5 سال کا ہے. اچھا. سب کی ایج بتانی پڑے گی. پھر بیٹے کے بعد میری جڑواں بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. اچھا. وہ اب 14 کی ہونے والی ہیں ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ پھر بیٹی ہے 8 سال کی. اس سال وہ بھی 9 سال کی ہو جائے گی. پھر بیٹا ہے چھوٹا سب سے چھوٹا 2.5 سال. اس کو تو بڑا پیار ملتا ہوگا، سارے بہن بھائی سب بہن بھائیوں سے ماشاءاللہ. بڑے بھائی کے ساتھ اس کا بہت. تو بڑا بھائی کہتا ہے باہر جا کے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے؟ ہاں کہتا ہے، وہ لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے پاس. کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے؟ بالکل کہتا ہے. اچھا. میں نے کہا شاید لوگ کہتے ہوں گے آپ کا کہیں بیٹا تو نہیں ہے. اچھا. ہسبینڈ کتنے سپورٹو تھے؟ ہسبینڈ سپورٹو اس سینس میں نہیں تھے کہ ان کا جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا. اگر میں آج سے 13-14 سال پہلے کی بات کروں کہ اگر ہسبینڈ اچھا کما رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی. یہ والی چیز تھی میرے ساتھ کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، سب کچھ ہے تو سب کچھ تو میں دے رہا ہوں تو پھر کیوں تمہیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ چیز مجھے تھوڑا میرا سمجھے اس میں پرابلم آ رہی تھی. لیکن ان کا یہ تھا اچھا تمہارا دل کر رہا ہے تو تم کرو.
پھر اگر میں زیادہ سیریسلی ہو کے کرنے لگ گئی تو ظاہر ہے آپ کا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے, کچھ گھر کی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں, تو اس کے اندر ان کو تھوڑا ہوتا تھا کہ اتنا مت کرو کہ گھر ڈسٹرب ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ جو مینج کرنا تھا نا, بچے, گھر, میاں کا مزاج, یہ بہت مشکل ہوا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک شوق اور لگن تھا کہ اب میں اس فیلڈ میں آ گئی ہوں نا, تو مجھے اس میں جانا ہے آگے. ٹھیک ہے. مجھے اپنا منوانا ہے, مجھے کچھ بننا ہے, مجھے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے. خواتین اسپیشلی جو جن کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں, یا جن کو لگتا ہے اندر ٹیلنٹ ہے ان کے, لیکن وہ ان کو موقع نہیں ملتے. آس پاس کے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہی کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو مجھے تھا کہ میں ان کو یہ احساس دلاؤں کہ وہ کر سکتی ہیں, بہت کچھ کر سکتی ہیں, گھر میں رہتے ہوئے کر سکتی ہیں, بچوں کو سنبھالتے ہوئے کر سکتی ہیں. اور جس پلیٹ فارم سے میں ہوں. کیسے سٹارٹ کیا آپ نے؟ مجھے میرے بھائی نے انٹروڈیوس کروائی تھی. سویڈش کمپنی ہے اوریفلیم کاسمیٹکس, اس میں انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا کہ آپ کر سکتی ہو, گھر بیٹھے ہی کر سکتی ہو, پروڈکٹ اچھی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے اس کو 3 مہینے تک اس کو میں منع ہی کرتی رہی کہ میں کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ نہ میرا سوشل سرکل, نہ مجھے کوئی تجربہ. میں گھر میں رہنے والی گھریلو خاتون, صرف گھر بچے سنبھال رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو ہاؤس وائف, پوری ہاؤس وائف, سوشل بھی نہیں اوپر سے. پھر اس کے مجھے گفٹ دی پروڈکٹ, مجھے اچھی لگی, میں نے کہا چلو میں منگوانا شروع کر دیتی ہوں. پھر اس کو جب اچھی لگتی ہے تو میں نے اپنی فرینڈ کو بھی بتایا, اس کو بھی چاہیے تھا. میں نے اپنے بھائی سے کہا میری فرینڈ کو بھی چاہیے, فلانی کو بھی چاہیے. تو اس نے کہا تو خود ہی کرنا شروع کر دو نا. پروفٹ کتنا ہوا پہلا پروفٹ جو میرا تھا وہ 350 روپے تھا. اچھا. اور آج الحمدللہ اس سے آپ 100 گنا بڑھا لیں, لاکھوں میں. الحمدللہ. یعنی کہ 350 روپے کی جرنی لاکھوں میں چینج ہو گئی الحمدللہ. اور ہاؤس وائف سے پروفیشنل وومن بننے میں چینج ہوئی. ہاں, میری پوری پرسنالٹی چینج ہوئی. میرا سب کچھ آپ سمجھے نا, ہر چیز, ٹائم مینجمنٹ, کمیونیکیشن اسکل, لوگوں کے ساتھ بات کرنا, سوشل ہونا, سب چیزیں چینج ہوئی. انٹرنیشنل ٹریولنگ میں نے اس پلیٹ فارم سے کی ہے. جی بالکل الحمدللہ. اس وقت 2000 سے زیادہ خواتین میری ٹیم میں ہیں, اور 100 سے زیادہ خواتین ہیں جن کو میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر چکی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. تو اب یہ سفر جاری ہے انشاءاللہ, اور بڑھانا ہے اس سفر کو. اس لیے میں کراچی سے اسلام آباد آئی ہوں. کیا بات ہے آپ کی, کہ یہاں پہ میں نے یہ اپرچونٹی اور خواتین تک پہنچانا. اور یہ ایوارڈ ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ایوارڈ ملنے کے بعد کیا فیلنگز ہیں آج؟ اس ایوارڈ کو ایک تو حضرت خدیجہ سے جو ہماری محبت ہے وہ, کہ وہ انسپریشن ہے کہ بزنس وومن تھی وہ. تو اسلام میں ہم اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے حلال روزی کما سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام کے اندر. تو یہ ہماری انسپریشن ہے بزنس کرنے کے لیے, کہ اگر ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو ہم اسلام کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں, لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی زکوٰۃ, اپنی قربانی خود کرنی ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ آپ ہو جاتی ہیں. تو ہمارے جو اسلامی فرائض ہے وہ ہم خود ادا کر سکتے ہیں اگر ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں. تو فائنینشیل انڈیپینڈنسی عورت کو, جیسے آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ خود سر ہو جائے گی, باغی ہو جائے گی, مواقع نہیں دیتے خواتین کو. لیکن یہ اگر اچھے سینس میں خواتین کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے تو ہماری خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے. یہ ایوارڈ لے کے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس نام کا ایوارڈ میرے پاس ہے. اور انشاءاللہ اسلامک ویلیوز کے ساتھ ساتھ خواتین کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنا ہی میرا مشن ہے, کہ لڑکیاں ہوں, خواتین ہوں, ہم سب مل کر ایک اچھی سوسائٹی کریٹ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کا جو ہے خواتین کے لیے بہت اچھی کیونکہ اسٹرانگ ماں ہوتی ہے نا, اس کے بچے اسٹرانگ ہوتے ہیں. جو اسٹرانگ ماں ہوتی ہے اس کے بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. آگے زندگی میں بچوں نے اکیلے جانا ہے, ہر وقت ہم نہیں ان کے ساتھ ہوں گے. تو جب ہم ان کو یہ ایسے رول ماڈل بن کے دکھائیں گے کہ آپ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں. اللہ نے ہر کسی کے اندر ایک ٹیلنٹ دیا ہے, اس کو پہچانو اور اس کے اوپر اپنا کام کرو اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بنو. لوگوں کو آپ فائدہ پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں گے. جی دیکھیں, سلویٰ کی کہانی آپ نے جانی کہ کتنا میٹھا ان کا نام ہے, منو سلویٰ, کھانے کو دل کرتا ہے. اور اتنی پیاری ممی آج ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہوئے, اپنے گھر کو مینج کرتے ہوئے 350 روپے پہلا پروفٹ آیا. اس سے کیا فیلنگس تھی اس دن جس دن آپ کے ہاتھ میں 350 روپے آیا؟ وہ فیلنگ حالانکہ بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہے لیکن بہت اچھی تھی کہ یہ میری اپنی ہے. یعنی کہ یہ کوئی اور مجھے یہ یقین ہوا کہ جب یہ میں کر سکتی ہوں تو پھر اور بھی کر سکتی ہوں, پھر اور شوق سے کیا, پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. اور جیسے آپ نے ہسبینڈ کی سپورٹ کا پوچھا تھا, ماشاءاللہ, پھر اس کے بعد جب میں نے کر کے دکھا دیا نا تو وہ کہتے ہیں ہاں اور کرو, اور بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے. تو ماشاءاللہ آج اگر میں کراچی سے یہاں آل دا وے ٹریول کر کے آئی ہوں تو اس میں میرے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے پوری, الحمدللہ ان کی پوری اب میرے ساتھ سپورٹ ہے کہ بہت اچھا
اچھا کام ہے کرو, اور مجھے آئیڈیاز بھی دیتے ہیں, مجھے بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. خواتین کو تو ہم پیغام دیتے ہی رہتے ہیں, آج کوئی شوہروں کو پیغام دے دیں آپ. میں بالکل شوہروں کو پیغام دوں گی کہ جو ہے اپنی خواتین پہ شوہر ذرا ٹرسٹ کریں, شوہر حضرات متوجہ ہوں سلویٰ کی طرف. جی اپنی خواتین پہ ٹرسٹ کریں. اگر کوئی آپ کی خاتون ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, وہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے کام سے مطمئن نہیں ہے. یعنی آپ اگر جو ان کو بھی فائنینشلی پرووائڈ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے اس لیے وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں. وہ اس لیے خواتین کرنا چاہتی ہیں کہ وہ اپنا آپ منوانا چاہتی ہیں, ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, وہ اس کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں. ایک خاتون نے گھر میں صبح سے شام تک صرف جھاڑو پوچھا, گھر کی صفائی, وہ سب اس کی فطرت میں وہ ہر عورت کرتی ہے. بالکل. یہ کوئی انوکھا کام نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ اس کو کچھ کرنے کی اجازت دیں گے, اگر اس کا دل کر رہا ہے تو اسے سپورٹ کریں, اس سے اس کو اور خوشی ہوگی, وہ آپ کا اور آپ کے گھر کا اور خیال رکھے گی. تو جی اس لیے دیکھیں, سپورٹ کریں اپنی بیگمات کو, جی اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, انڈیپینڈنٹ کریں. بالکل. کیونکہ وقت حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہاں برے وقت کے بعد اگر کسی عورت کو کرنا پڑے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں اس لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں برے وقت کا ویٹ نہ کریں کہ اگر ضرورت پڑی تو کرنا, نہیں, ہاں. پہلے سے آپ اتنے اسٹیبل ہو جائیں کہ ضرورت کے ٹائم پہ آپ کو مشکل نہ آئے. کیا بات ہے جی. سلویٰ کی کہانی کے لیے کلیپنگ, میں تو تھینک یو بہت سو مچ. کلیپنگ کروں گی, کیونکہ اتنی خوبصورت ممی, اتنی خوبصورت پرسنالٹی, اتنی خوبصورت سلویٰ کی باتیں, تھینک یو سو لگتا ہے کہ مچ. آج شوہروں کے دل میں گھر کر جائیں گے اور وہ کہیں گے اپنی بیویوں کو یو کین ڈو اٹ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو تھینک سو یو سو مچ. مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.